السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر سید سیف اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر آف اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج چنچل گوڑا حیدرآباد۔ پھر ایک بار میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ ہمارے آن لائن کلاسز یوٹیوب کے ذریعے تکمیل کو پا سکیں۔ آج تک یا ابھی تک ہم نے مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے، مطالعہ کیا ہے۔ آج ہم شاعری کی غمگین صنف پر بات کریں گے۔ اس سے میری مراد مرثیہ نگاری ہے۔ آئیے آج ہم اردو مرثیہ نگاری کے آغاز و ارتقاء کا جائزہ لیتے ہیں۔ چلیے طلباء و طالبات، ہمارا پاور پوائنٹ پریزنٹیشن شروع ہو چکا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں۔ مطالعہ ادب، چوتھا سمسٹر، حصے دوم، سال دوم، برائے زبان دوم۔ سبق کا موضوع ہے مرثیے کی تعریف، آغاز و ارتقاء۔ مرثیے کی تعریف پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مرثیہ عربی لفظ رسا سے ماخوذ ہے، یعنی عربی لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی مرنے والے پر رونے یا اظہار غم کے ہیں۔ مرنے والے پر اظہار غم کرتے ہوئے ان کی اچھائیاں اور خوبیوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اصطلاحی زبان میں ہم دیکھتے ہیں ایسی شاعری جس میں کسی کی موت پر غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تعریف کی جائے تو اسے مرثیہ کہتے ہیں، جو شاعری کی ایک صنف بھی ہے۔ اردو میں مرثیے سے مراد حضرت امام حسین اور ان کے افراد خاندان کی شہادت کے بیان کو کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی عام شخص کے مرنے پر اظہار غم کیا جاتا ہے تو اسے شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ جتنا درد و غم اس صنف میں پایا جاتا ہے، یعنی مرثیے میں پایا جاتا ہے، اتنا کسی اور صنف شاعری میں نہیں ہوتا۔ ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہمارے درمیان سے ایسے چلا جاتا ہے کہ پھر کبھی اس کی صورت تک نظر نہیں آتی، یہی وجہ ہے کہ لوگ کسی کے مرنے پر درد بھرے انداز میں اپنے گہرے دکھ، درد اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اس کی خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تو چلیے اب آئیے ہم مرثیے کے اجزائے ترکیبی پر نظر ڈالتے ہیں۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہوتے ہیں۔ پہلا چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا آمد، پانچواں رجز، چھٹواں جنگ، ساتواں شہادت اور آٹھواں جز بین و بقا اور دعا۔ یہ 8 اجزاء کربلائی مرثیے میں ہی ہوتے ہیں۔ شخصی مرثیے میں یہ 8 جز یا 8 اجزاء نہیں ہوتے۔ اس میں بعض شعراء نے بعض چیزوں کو حذف کیے ہیں۔ اس طرح کا انداز شخصی مرثیوں میں نہیں پایا جاتا۔ الگ الگ انداز میں شخصی مرثیے لکھے گئے ہیں، جیسے کہ حالی نے لکھا تھا مرثیہ غالب۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے شخصی مرثیے لکھے گئے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان شخصی مرثیوں میں یہ 8 اجزاء نہیں پائے جاتے۔ اب آئیے اب ہم ان 8 اجزاء کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ چہرہ، یعنی
مرثیے کا پہلا بند جو تمہید کے طور پر لکھا جاتا ہے چہرہ کہلاتا ہے، جس میں حمد، نعت، مدح، اہل بیت وغیرہ کا بیان ہوتا ہے۔ شاعر مرثیہ لکھنے سے پہلے بند میں اللہ کی تعریف بھی کر سکتا ہے، حمد لکھتا ہے یا نعت لکھتا ہے، مدح اہل بیت بھی ہوتی ہے، اہل بیت کی مدح بھی ہوتی ہے۔ بہرحال مرثیے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک روایت رہی ہے کہ شاعر پہلے بند میں، جس کو چہرہ کہتے ہیں، لکھ دیتا ہے حمد، نعت، اہل بیت وغیرہ، مدح اہل بیت وغیرہ ہوتی ہے۔ اب دوسرے جز کی طرف چلتے ہیں، سراپا۔ سراپا مرثیے کے اس بند میں جنگ میں حصہ لینے والے کے عادات و اطوار، اس کی خط و خامت اور کارناموں کا بیان ہوتا ہے، اس کو سراپا کہتے ہیں۔ تیسرا جز ہم پڑھتے ہیں کہ رخصت۔ پہلا سراپا بیان کیا گیا، اس میں حمد یا نعت یا مدح اہل بیت ہوئی تھی یا کچھ اور۔ اس کے بعد شاعر سراپا نگاری کرتا ہے۔ جو حسینی فوج کا جو بھی کردار ہو، جنگ میں جو جاتا ہے تو اس کی سراپا نگاری اس کے اندر ہوتی ہے، اس کے اخلاق و عادت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جو حسینی فوج کا کوئی بھی شخص جو کردار رخصت لیتا ہے اپنے اہل خاندان سے، رخصت طلب کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ کی فوج کا کوئی شخص اسلحہ جنگ سے آراستہ ہو کر میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے سے قبل دیگر افراد سے رخصتی کلام کرتا ہے، اسے رخصت کہتے ہیں۔ جنگ میں جانے سے پہلے سب اہل خانہ سے، اہل افراد سے میل ملاپ کرتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، یہی رخصتی کلمات ہوتے ہیں، اور اس کو رخصت کرنے والے دعا دے کر رخصت کرتے ہیں کہ جاؤ، تمہیں اللہ کامیابی دے۔ اب یہ تیسرا حصہ رخصت کے بعد آمد۔ اب جب رخصت ہو گئے گھر سے، میدان جنگ میں آمد ہوتی ہے اس کردار کی۔ امام حسین رضی اللہ کی فوج کا کوئی کردار آن بان سے جب میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو یزیدی فوج میں خوف طاری ہو جاتا ہے، اس بیان کو آمد کہتے ہیں۔ اب میدان جنگ میں آمد کے بعد جو حصہ بیان کیا جاتا ہے وہ رجز کہلاتا ہے، پانچواں حصہ رجز۔ یعنی دونوں فریقین جب میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہو کر اپنے بزرگوں کے کارنامے بیان کرتے ہوئے دشمن کو للکارتے تھے تاکہ جوش آ جائے، اس طرح کے انداز کو، اس طرح کے بیان کو رجز کہتے ہیں۔ یعنی اپنے اپنے بزرگوں کی شان اور ان کے کارناموں کا بیان کرتے ہوئے اتنے جوش میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد خود بخود جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور چھٹواں جز ہے جنگ۔ یعنی رجز کے کلمات اتنے شدید ہو جاتے ہیں کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں جنگ کسے کہتے ہیں کہ چھٹویں حصے میں، چھٹواں حصہ جنگ۔ رجز کے اشعار و کلمات کے بعد جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ آپس میں گفتگو جو ہوتی ہے رجز کی، وہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جنگ کا حال اس طرح شاعر جنگ کا حال اس طرح بیان کرتا ہے کہ جنگ کی حقیقی تصویر آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہاں پر شاعر اپنا کمال بتاتا ہے، اپنی شاعرانہ کمال بتاتا ہے۔ اب اس کے بعد ساتواں حصہ آتا ہے شہادت کا۔
حسینی فوج کے کردار کی بہادرانہ جنگ کے بعد شہادت کا دردناک منظر بیان کیا جاتا ہے۔ شہادت میں جنگ ہونے کے بعد شہادت یقینی ہوتی ہے کسی نہ کسی ایک کی، تو اس میں حق پرست جو ہے اس کی شہادت ہوتی ہے۔ شہادت کا دردناک منظر بیان کیا جاتا ہے۔ مرثیہ نگاری کی اصل خوبی اسی حصے میں نظر آتی ہے۔ اس میں بھی شاعر اپنا کمال دکھاتا ہے، اور آخری جز اس مرثیے کا آخری جز ہوتا ہے بین و بقا۔ شہادت کے بعد لاش کو خیمے کی طرف لے آتے ہیں اور سب رونے لگتے ہیں، خاص کر عورتیں بین و بقا کرتی ہیں، جس سے ماحول غمگین ہو جاتا ہے۔ آخر میں شاعر شہید کے لیے دعا گو ہوتا ہے۔ یہ تھے 8 اجزاء مرثیے کے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلا حصہ سراپا تھا۔ سراپے کے بعد بیان ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، یہ سراپا نہیں، پہلے چہرہ تھا۔ چہرے کے بعد سراپا دوسرا حصہ، سراپے کے بعد رخصت، رخصت کے بعد جنگ کے میدان میں آمد ہوتی ہے، جنگ کے میدان میں آمد ہونے کے بعد رجز کے اشعار پڑے جاتے ہیں۔ رجز یعنی اپنے خاندانی بزرگوں کے کارنامے بیان کی جاتے ہیں۔ رجز کے بعد جنگ ہوتی ہے، جنگ کے بعد شہادت، شہادت کے بعد پھر بین و بقا ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اردو مرثیے کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا۔ اردو شاعری کی دوسری اصناف کی طرح اردو مرثیے گوئی کی شروعات بھی دکن سے ہوتی ہے۔ دکن کی خود مختار بہمنی سلطنت کا آغاز 1347 عیسوی میں ہوا تھا۔ علاء الدین خلجی اور اس کے سپہ سالار ملک کفور نے 1210 میں دکن فتح تو کر لیا تھا، فتح کرنے کے بعد شمالی ہند کے زیر کر لیا تھا ان کو، لیکن سلطان محمد تغلق کے زمانے میں دکن کے عمرا نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور خود مختار ریاست کا اعلان کر دیا تھا۔ وہ خود مختار ریاست کے اعلان کرنے میں حسن گنگو بہمن، حسن خان نے، جس کا نام تھا حسن خان نے، ظفر خان علاء الدین بہمن شاہ کے خطاب کے ساتھ دکن کا خود مختار حاکم بن گیا تھا اور بہمنی سلطنت کی داغ بیل ڈالی تھی اس نے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بہمنی سلطنت میں ایرانیوں کی اکثریت تھی، زیادہ تر لوگ ایران کے ہی تھے، فارسی بولنے والے ہی تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ نظر آتی ہے کہ ملک کے انتظامی امور اور سپاہیگری سے خوب واقف تھے یہ لوگ۔ ایرانیوں کی اکثریت کی وجہ سے سرکاری مراسلت یعنی خط و کتابت جو دفتری کارروائی ہوتی تھی وہ بھی فارسی زبان میں ہی ہوتی تھی، چونکہ اکثریت انہی لوگوں کی ہوا کرتی تھی، یہ فارسی زبان بولنے والوں کی ہی اکثریت ہوا کرتی تھی، تو اور دفتری زبان بھی یعنی سرکاری زبان بھی فارسی ہی رہی۔ نہ صرف دکن بلکہ اب ہم دیکھتے ہیں مغلیہ سلطنت میں بھی ہندوستان کو فتح کرنے والے تو کوئی شیعہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی دہلی کی سرکاری زبان بھی فارسی ہی تھی۔ وہ اس لیے کہ ان کی اکثریت زیادہ تھی فارسی بولنے والوں کی، تو فارسی کا ہی چلن رہا۔ یہاں پر بھی وہی انداز رہا دکن میں بھی۔ ان ایرانیوں میں بہت سے شیعہ بھی تھے۔ علاء الدین بہمن شاہ کے بعد محمد شاہ اول، محمد شاہ ثانی، فیروز شاہ، احمد شاہ اول، احمد شاہ ثانی سے لے کر بہمنی کے آخری بادشاہ کلیم اللہ شاہ بہمنی تک تقریباً ہم دیکھتے ہیں تو 190 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ اس عرصے تک دکن میں ایرانیوں کی تعداد
ہزاروں سے بڑھ کر لاکھوں تک پہنچ گئی تھی. بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ یہاں آ گئے تھے. بہرحال فوجی مہمات، سرکاری دفاتر، علمی مجالس اور ادبی مذاکروں اور محفلوں میں داد سخن دینے کے لیے ایرانیوں کی اچھی خاصی تعداد جمع ہو گئی تھی، اور ان کے اثرات دکن کی تہذیب پر اثر انداز ہونے لگے تھے. اب جب ایک قوم اپنی اکثریت میں موجود ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے سماج میں، سوسائٹی میں ان کے رسم و رواج، مذہبی اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں. اور دکن میں بھی ایسا ہی ہوا کہ ان کی تہذیب کے اثرات ہونے لگے تھے. حد تو یہ تھی کہ بہمنی بادشاہ بھی ایرانیوں کی تہذیب و مذہب سے متاثر ہو گئے تھے. فیروز شاہ بہمنی نے اہل تشیع عقائد سے متاثر ہو کر بہت سے مطالبے کیے تھے. اس نے یہ شیعہ کے افراد میں سے ان بادشاہوں کو سمجھایا کہ آپ، ہمارے پاس متاع جائز ہے، آپ اس بڑے سے اکثریتی جماعت کو خوش کرنے کے لیے آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ان سے روابط بھی قائم کر سکتے ہیں. اب جب بادشاہوں نے متاع کیے تو ان کا لین دین بادشاہی خاندان سے ہو گیا. اب جب بادشاہی خاندان سے ہو گیا تو ان کے رسم و رواج اور زیادہ بڑھنے لگے. اب تو جو رسم و رواج سماج میں ہوتے تھے اب سرکاری طور پر ہونے لگے. پہلے تو اپنے اپنے انداز میں سوسائٹی میں، سماج میں عزاداری ہوا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ان کا عمل دخل بادشاہ سے، بادشاہی قبیلے سے ہو گیا، ان کی شادیاں بادشاہی قبیلوں میں ہو گئیں، تو یہ سرکاری طور پر یہ عزاداری منائی جانے لگی. فیروز شاہ کے بعد اس کا بیٹا احمد شاہ اول جب تخت نشین ہوا تو اس نے ایرانی بادشاہوں کی نقل کرتے ہوئے 21 مارچ کو جشن نوروز کا اہتمام کرنے لگا. جشن نوروز کا اہتمام کیا تھا اس نے، یعنی آگ کی پرستش کرنے والے یہ تہوار مناتے تھے. نوروز کی علامتیں آگ، روشنی اور سورج ہیں. احمد شاہ ثانی کے دور میں تخت کرمانی کے نام سے ایک عمارت بنائی گئی جس میں عزاداری کی مجالس ہوا کرتی تھی، جس میں شہادت کربلا کا بیان ہوا کرتا تھا. ایران سے دکن آنے والوں میں علماء اور شعراء کی بھی بہت بڑی تعداد تھی. اب ظاہری بات ہے جب کوئی گروہ بڑی تعداد میں کسی مقام سے کسی دوسرے مقام کو نقل حرکت کرتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، اس میں علماء، شعراء اور دوسرے طبقے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. اس طرح اس میں شعراء بھی تھے، علماء بھی تھے. مرثیہ گوئی کا اولین تحریری ثبوت آذری کے ہاں پایا جاتا ہے، یہ بہمنی سلطنت میں. اس کا ذکر ہفت اقلیم اور خزانہ عامرہ اور دوسرے تذکروں میں ملتا ہے. آذری ایک ایسا شاعر ہے، ایران کا شاعر تھا، اور ہندوستان میں آنے کے بعد اس کو بہت بلند مرتبہ دیا گیا اور اس کو درباری شاعر رکھا گیا تھا. اس کے ہاں مرثیے تو ملتے ہیں لیکن وہ فارسی زبان میں تھے، اور بعض مرثیے دکنی زبان میں بھی ملتے ہیں. بہمنی سلطنت کے خاتمے کے بعد 5 خود مختار ریاستوں کا وجود عمل میں آیا. ان میں بیجاپور، احمد نگر اور گولکنڈہ، ان 3 ریاستوں پر ایرانیوں کی حکومت رہی تھی. عادل شاہی اور قطب شاہی بادشاہوں نے سرکاری عاشور خانے قائم کیے جہاں محرم کے دنوں میں عزاداری ہوتی تھی. اردو کے پہلے مرثیہ گو شاعر کا پتہ نہیں چلتا، لیکن نصیر الدین ہاشمی کا اپنا خیال ہے. وہ نوسرہار کے مصنف اشرف بیابانی کو پہلا مرثیہ گو شاعر قرار دیتے ہیں، لیکن نوسرہار شہادت نامہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ اس کو مرثیے کے صنف میں شمار نہیں کرتے.
اکثریتی رائے یا قائم نہیں ہو سکتی۔ محمد قلی قطب شاہ کے دور تک دکن میں دکنی زبان میں شاعری کا آغاز ہو چکا تھا۔ بعض کے نزدیک محمد قلی قطب شاہ اردو کا پہلا مرثیہ گو شاعر ہے، تو بعض وجہی کو قرار دیتے ہیں۔ دونوں کے ہاں غم حسین میں درد بھرے اشعار کہے ہیں۔ دونوں کے ہاں غم حسین سے متعلق اشعار ملتے ہیں، درد بھرے اشعار ملتے ہیں۔ دونوں نے درد بھرے اشعار کہے ہیں، لیکن اس کا پتہ نہیں چل پایا کہ دونوں میں سب سے پہلے کس نے مرثیہ آگوئی کی تھی، کس نے امام حسین سے متعلق اشعار کہے تھے مرثیے کے۔ اس کا صاف پتہ نہیں چل پایا، اس کی تحقیق نہیں ہو سکی۔ دکنی مرثیہ نگاروں میں مرزا بیجاپوری کا نام بھی اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے امام قاسم سے متعلق 250 اشعار پر مشتمل ایک مرثیہ لکھا۔ اس کے علاوہ غواسی، فائز، نوری، شاہی، کاظم، ابن نشاتی، ہاشمی بیجاپوری اور نصرتی وغیرہ نے بھی مرثیہ گوئی کی روایت کو آگے بڑھایا۔ پھر اس کے بعد جب ولی کا دور آتا ہے تو ولی کے ہاں بھی مثنوی کی شکل میں ایک مرثیہ ملتا ہے جو کربلا کے واقعات پر منظوم کیا گیا ہے۔ غرض دکن میں جو مرثیے لکھے گئے وہ اکثر غزل اور مثنوی کی حیت میں لکھے گئے۔ یہاں پر فن پر توجہ نہیں دی گئی، بلکہ مذہبی رسوم کی ادائیگی کی طرف زیادہ توجہ ہوتی تھی۔ یا ثواب کی نیت سے مرثیے لکھے جاتے تھے۔ دلی میں مرثیہ نگاری، اب دکن کی طرف دکن سے جب مرثیہ دہلی کی طرف پہنچتا ہے تو اس میں چند تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ دہلی کے بیشتر شعراء نے بھی غزل کی حیت میں مرثیے لکھے ابتدا میں۔ شمالی ہند کے ابتدائی شعراء میں جو نام ہمیں ملتے ہیں، اسماعیل امروہی، آبرو، اکرنگ، حاتم، مسکین اور غمگین کے نام قابل ذکر ہیں۔ ابتدا میں جو مرثیے لکھے گئے وہ کسی ادبی مقصد کو پورا کرنے کے لیے نہیں تھے، بلکہ رسمی مجلس اور حصول ثواب کی غرض سے لکھے گئے تھے۔ جس طرح دکن میں حصول ثواب کے لیے لکھے گئے تھے، اسی طرح دلی میں بھی ابتدائی مرثیے جو لکھے گئے یہاں پر بھی وہی عالم نظر آتا ہے۔ شروع میں تو وہی رہا، فن پر کسی نے توجہ نہیں دی۔ اب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ان مرثیوں میں فنی شعور اور اجزاء ترکیبی کا فقدان نظر آتا ہے۔ مرثیے کو ادبی و فنی جہت عطا کرنے والوں میں سودا کا نام سہر فہرست نظر آتا ہے۔ سودا نے مرثیے کے فن اور ادبی تقاضوں کو ملحوظ رکھا۔ انہوں نے ملحوظ رکھتے ہوئے مرثیے کے مقام کو بلند بھی کیا۔ سودا نے مثلث، مربع، مخمس اور مسدس ہر شکل میں مرثیے لکھے۔ دلی میں سودا کے علاوہ میر نے بھی مرثیہ نگاری کی طرف توجہ کی ہے، لیکن ان کا رنگ تو غزل میں ہی کھلتا ہے۔ اب جب دلی سے مرثیہ لکھنؤ کی طرف آتا ہے تو یہ اپنے حقیقی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ یہاں پر مرثیے کا عروج ہوتا ہے۔ دلی میں جب مغل سلطنت کمزور پڑنے لگی، حملے زیادہ ہو رہے تھے،
احمد شاہ ابدالی، نادر شاہ کے حملے ہو رہے تھے، تو یہ سلطنت کمزور پڑ رہی تھی، مغلیہ سلطنت۔ لکھنؤ میں ایک نئی سلطنت قائم ہوئی۔ لکھنؤ کے حکمران اثنا عشری مسلک کے تھے، یعنی شیعہ تھے۔ اب یہاں پر اور بھی راستہ صاف ہو گیا مرثیہ گوئی کے لیے۔ ماہ محرم میں کربلا کے واقعات کا بیان اور عزاداری کا رواج تھا، جس سے لکھنؤ میں مرثیہ نگاری فروغ پانے لگی تھی۔ لکھنؤ کے مرثیہ گو شعراء میں اہم نام میر ضمیر کا ہے۔ ان سے پہلے کے مرثیہ گو شعراء کی مرثیہ نگاری محض رونے، رلانے اور غمگین واقعات کے بیان تک محدود تھی۔ میر ضمیر مرثیے کی عام روایت سے آگے بڑھ کر اس میں جدت طرازی کے ذریعے سراپا اور جنگ کے واقعات میں وسعت دی۔ جو ایک جز ہوتا ہے سراپا اور جنگ، دو اجزاء ہیں، تو اس میں وسعت پیدا کی میر ضمیر نے۔ ضمیر کے ہم عصروں میں خلیق ایک اہم نام ہے، یا یوں کہوں کہ دوسرا اہم نام ہے ضمیر کے بعد۔ خلیق نے بھی غم انگیز مرثیے لکھے، رخصت، شہادت اور بین ان کے اہم موضوعات رہے ہیں۔ اس کے بعد مرثیہ نگاری کے عروج کا دور آتا ہے۔ ایک دو کردار ایسے آتے ہیں، دو مرثیہ نگار اس دور کے بعد ایسے آتے ہیں کہ ان دو مرثیہ نگاروں نے مرثیے کو بام عروج تک پہنچا دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے شعراء ہیں۔ میر ضمیر کے بعد ان کے شاگرد مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری نے مرثیے کو عزت بخشی۔ مرزا دبیر اپنے استاد میر ضمیر سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ انہیں زبان و بیان پر قدرت حاصل تھی۔ مضمون آفرینی، پرشکوہ الفاظ، مشکل پسندی، غیر معروف تلمیحات، غیر واضح تشبیہات و استعارات اور حد سے زیادہ صنعتوں کا استعمال مراثی دبیر کی خصوصیات ہیں۔ چونکہ ان کو اپنی زبان پر زیادہ زور تھا، زبان پر فخر تھا، اور اس وقت کا رواج بھی یہی تھا کہ جس کے پاس زیادہ الفاظ ہوں گے، پیچیدہ الفاظ ہوں گے، فارسی کے الفاظ، پیچیدہ فارسی کے الفاظ ہوں گے، وہ اتنا بڑا شاعر کہلاتا تھا۔ اس وقت کی روایت کے مطابق دبیر کے ہاں وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس وقت لکھنؤ میں ہونی چاہیے تھی۔ لکھنؤ کی شاعری کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ داخلی عناصر پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، دلی کے برخلاف۔ دلی میں خارجیت کو نہیں بلکہ داخلیت کو زیادہ زور دیا جاتا تھا دلی میں۔ لکھنؤ میں خارجی عناصر پر زور دیا جاتا تھا، مثلا زبان پر زیادہ زور دیتے تھے۔ اب یہاں پر دبیر کے پاس وہ تمام چیزیں، خارجی چیزیں نظر آتی ہیں۔ اب اس کے بعد میر انیس مرثیہ نگاری میں اپنا قدم رکھتے ہیں۔ حالانکہ دبیر کی شہرت اپنے عروج پر تھی، اس کے باوجود بھی میر انیس نے اپنی ایک منفرد راہ بنائی مرثیہ نگاری میں۔ اپنی سخن آزمائی کی شروعات جب انہوں نے کی تھی، مرثیہ نگاری کا آغاز جب کیا تھا،
میر انیس نے، تو مرزا دبیر کا ڈنکا بج رہا تھا، شہرت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی، انہی کے چرچے ہر طرف ہو رہے تھے مرزا دبیر کے۔ ایسے وقت میں میر انیس مرثیہ نگاری کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ شروعات میں ایسا ہوا کہ ان کا مقابلہ کرنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن انہوں نے بھی ہار نہیں مانی، اپنی مرثیہ نگاری میں وہ رنگ اختیار کیا کہ لوگ ان کے انداز بیان کے دیوانے ہو گئے۔ میر انیس کو انسانی نفسیات اور بیان کی سادگی میں قدرت حاصل تھی۔ یہ دو چیزیں کمال کر گئی ان کی مرثیہ نگاری میں، اور وہ انیس دبیر سے بھی آگے بڑھ گئے۔ واقعہ نگاری، کردار نگاری، منظر کشی اور انسانی نفسیات کا بیان، ہر لحاظ سے میر انیس نے مرثیے کو کمال عروج پر پہنچا دیا۔ اب جب میر انیس کی شہرت بڑھ گئی تو دو گروپ ہو گئے لکھنؤ میں، دو فریق ہو گئے۔ ایک طرف مرزا دبیر کا گروپ تھا، دوسری طرف میر انیس کا گروپ تھا۔ یہ دونوں کے الگ الگ چاہنے والے ہو گئے تھے، لیکن آخرکار میر انیس کی مرثیہ نگاری ہی حد آخر رہی۔ مطلب میرا یہ ہے کہ عام فہم الفاظ اور انسانی نفسیات کی عکاسی کی وجہ سے میر انیس کا ہاتھ کچھ اونچا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مرزا دبیر کی مرثیہ نگاری بیکار ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں میر انیس، جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کے پاس پیچیدگی زیادہ ہے، مشکل الفاظ اور مبہم الفاظ، مشکل فارسی الفاظ کا استعمال زیادہ ہے، اور یہاں پر میر انیس کے پاس عام فہم الفاظ، بیان کی سادگی اور انسانی نفسیات کا بیان اپنے شباب پر نظر آتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ناقدین نے میر انیس کو ہی مرثیے کا اول شاعر قرار دیا ہے۔ آخرکار میر انیس مرثیہ نگاری میں وہی مقام حاصل کرتے ہیں جو مقام میر کو غزل میں ملا تھا۔ مرثیے کے ساتھ انیس کا نام جڑ گیا، ایک سکے کے دو رخ ہو گئے۔ دبیر اور انیس کے بعد مرثیہ نگاری کو زوال آ گیا۔ ان دونوں نے مرثیے کو عروج پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس کے بعد کوئی ایسے قابل مرثیہ نگار پیدا نہیں ہوئے جس کو مرثیے کو یہاں سے اور آگے لے جاتے۔ آج کل ہم مرثیے کا حال دیکھتے ہیں تو اس میں مایوسی نظر آتی ہے، اس میں کوئی ترقی نہیں ہے۔ ترقی تو دور، شخصی مرثیے بھی کم لکھے جاتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ غزل پر بھی اعتراضات ہوئے تھے، لیکن غزل اپنے اندر ایسی سکت پیدا کر لی کہ وہ ہر دور میں لوگوں کا ساتھ دیا۔ اسی طرح شعراء کو چاہیے کہ مرثیہ نگاری کے صنف کو اس طرح
دفن نہ کریں بلکہ اس کی طرف توجہ دیں۔ طلباء و طالبات، یہیں پر ہماری یہ کلاس ختم ہوتی ہے۔ میں پھر آپ کے آگے ایک دوسری نئی کلاس کے ساتھ حاضر رہوں گا۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔